السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں۔ آج بشریٰ بی بی کے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی بھی سماعت ہوئی، اور سلمان صفدر صاحب کے مطابق کل اس کی رہائی ہوگی 2 سے 3 بجے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو لیگل ٹیم کے لوگ ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ انتظار پنجوتھا صاحب کل 4 بجے سے غائب ہے، کہاں پہ ہیں، کس نے اٹھایا ہے، بات کریں گے۔ خدیجہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے جو بشریٰ عمران ہے اس کی رہائی کے حوالے سے بتائے گا، چونکہ سلمان صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ رہا ہو جائیں گی۔ جی بالکل، آج صبح 9 بجے میں اور بیرسٹر سلمان صفدر ہم لوگ پیش ہوئے ہیں جسٹس میاں گل حسن صاحب کی عدالت میں، اور یہ وہ بیل ہے جو خواتین کو ہمارا قانون اجازت دیتے ہیں کہ ان کو اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ انٹائٹلمنٹ ہے بیل کی۔ تو یہ تو آج ہی ڈیسائیڈ ہو جانی تھی، لیکن چونکہ پروسیکیوشن کی طرف سے وہی ہیلے بہانے، وہی حربے کہ جی فائل اویلیبل نہیں ہے، پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے، تاریخ دے دیں، جب سزائیں دینی ہوتی ہیں تو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے ڈے ٹو ڈے رات کو 11 بجے تک ٹرائلز چلتے ہیں، اور انصاف کا قتل عام ہوتا ہے، اور انصاف کے سارے جتنے بھی ہمارا نظام ہے، آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب ریلیف ملنے کی بات ہوتی ہے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک تگڑا آرڈر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق میرٹ پہ آرڈر کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہیلے بہانے آ جاتے ہیں کہ آج اویلیبل نہیں، آج ریاست کی فائل نہیں ہے۔ تو یہ فائل تب تو بڑی اویلیبل ہوتی ہے جب آپ کو نوٹس بھی نہیں ہوتے۔ آج جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے پہلے تو موجود تھی، تب تو نوٹس بھی نہیں ہوئے تھے، اب کیسے آپ لوگوں کے پاس فائل نہیں ہے؟ تو آئی تھنک یہ جو ہے یہ کنٹینیوسلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک چین ہے جس کو اب اختتام پذیر ہونا چاہیے۔ کل فائنل بحث ہوئے گی، اور جسٹس میاں گل حسن صاحب نے بہت کلیئرلی آج وداؤٹ منسنگ ورڈز کہا ہے کہ ان کو کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ملے گی، انہوں نے کل بحث ہر حال میں کرنی ہے، کیونکہ کل ہی کیس ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ کل انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہوگا اور ہمارے فیور میں ہوگا۔ بشریٰ بی بی کو جو انٹائٹلمنٹ ہے ان کی پوسٹ ریس بیل کی، ان کو ضمانت مل جائے گی، اور انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گی، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو۔ یہ بار بار جس طرح پہلے عدت میں جس دن ان کو بری کیا جاتا ہے، 13/7 کا آرڈر ہے، سیم ڈے ان کو اوپر یہ نیب والا ریفرنس فائل ہو جاتا ہے، پھر یہ نیب ایف آئی اے کو بھیج دیتی ہے۔ مطلب قانون کو تو ایک مذاق بنا کے رکھتی ہے نا، تو یہ چیزیں اینڈ ہونی چاہیے، اور خواتین کے لیے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا احترام رکھیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جو کہ صرف سابق ہمارے وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عمران خان بھی یہی بار بار کہتے ہیں، یہی بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ جو آپ نے کرنے کریں، لیکن اب بشریٰ بی بی کو، میری اہلیہ کو تو چھوڑ دیں، ایک پردہ دار خاتون ہے، اور انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے، یہ اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا افسوس ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری جو ہے اس کو بالکل کسی نہج پہ نہیں پہنچا دیا انہوں نے۔ تو آئی تھنک اب انشاءاللہ کل پوری امید ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے گھر کو لوٹیں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں بھی وہ شامل ہے، تو پھر رہائی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ وہ بھی ٹرائل پینڈنگ ہے۔ جتنی بشریٰ بی بی کے اوپر جتنے کیسز تھے ان سب میں یہ بیل پہ ہیں، وہ ٹرائل پینڈنگ ہے اور اس میں بھی بیل پہ ہیں، تو پوسٹ اریسٹ بیلز ان کی ساری الاؤ ہو چکی ہوئی ہیں۔ ان کا جو 190 ملین والا پاؤنڈ والا کیس ہے وہ ویسے ہی ایڈجرن ہو گیا ہوا ہے، اور وہ اب چلا گیا ہے 20 تاریخ کے لیے، تو اس میں تو فرق نہیں پڑتا، ان کی رہائی ہو جائے گی، بیکاز اس پہ بھی یہ بیل پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، انتظار پنجوتھا صاحب جو ہے وہ کل 4 بجے سے غائب ہے، کہاں پہ ہے، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ابھی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل پٹیشن فائل کر دی ہے علی اعجاز بٹر کی طرف سے کہ جی یہ 5 بجے کل لاسٹ ان سے رابطہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے غائب ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہیں وہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں، اور اس وقت جس طریقے سے قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا یہ ایک فردرنس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ جو انصاف کے حصول کے لیے لڑے، جو محاذ پہ کھڑا ہو، جو انصاف کے لیے آ کے پٹیشنز فائل کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، ہماری پورے پاکستان کی عدالتوں میں، وہ لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو بھی کبھی بھی اغوا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کورٹ کے باہر سے ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اندر سے ہو۔
کوئی بھی کہیں بھی پاکستان کا شہری محفوظ نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وکیل کے لیے، جس کے لیے پوری پاکستان کی بارز کھڑی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ایک وکیل کو اٹھایا ہے، اس کے لیے آج ساری بارز جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور ان کی پامالی ہو رہی ہے. اور جب تک آپ خاموش رہیں گے تو یہ ہوتا رہے گا اور پھر یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور پھر یہی سائیکل جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا. تو آئی تھنک پاکستان کو ہیلنگ کی طرف لے کر جانا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ کس کا کیا سیاسی نظریہ ہے، کون کس پارٹی کے ساتھ ہے. اس کو سوچے بغیر اگر ہم ایک قوم بن کے دکھائیں، اگر ہم تھوڑی سی ہمارے اندر انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ سینکٹیٹی ہو تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت سب کچھ سیاسی چل رہا ہے، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، وہ خراب. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. کہاں سے اٹھایا گیا ہے بیسکلی؟ اس کی بیک گراؤنڈ کی کہانی بتائے گا ذرا، آپ کو پتہ ہے تو، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو. کدھر گئے تھے، کہاں سے اٹھایا گیا ان کو؟ دیکھیں ان کی لاسٹ میٹنگ تو ہے وہ فیصل چودھری اور رائے سلمان کھرل کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کو جا رہے تھے اور اسلام آباد کے اندر سے ہی اٹھائے. تو یہ بات جو ہے، اب آپ کو پتہ ہے کسی کو بھی منہ بند کرانا ہو تو اس کے لیے تو ہمارا کامیڈین اون علی کھوسہ بھی سیف نہیں ہے. اس کے لیے رات کو انہوں نے ڈکی بھائی بھی ہیں، کوئی یوٹیوبر ہیں، ان کو بھی اٹھا لیے. تو ان کو اٹھانے کے لیے کوئی وجہ تو نہیں چاہیے. وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جی خان صاحب کا پیار اپنے دل سے نکالو. لیکن نظریے ایسے نہیں تبدیل کیے جاتے. لوگوں کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ ایسے تبدیل نہیں ہوتے، ایسے صرف لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نفرتیں نہ لوگوں کے دلوں میں اور بوئیں، کیونکہ یہ بہت آگے تک جائیں گی. ہم نے دیکھا انتظار پنجوتا صاحب جب سے اغوا ہو گئے ہیں اس کے بعد سے جو ہے وہ کوئی بھی وکلا کی جو تنظیم ہے اس نے کوئی ایک مذمت تک نہیں کی. زندہ ہے وکلا، زندہ ہے. کالا کوٹ، کالا کوٹ کدھر ہے؟ کالا کوٹ کالے کوٹ کی انفارچونیٹلی بڑی ایک پولرائزیشن ہوگی ہے، بہت صرف جو زیادہ. پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ نعرے بازی میں ہے، یا ایسی کوئی آپ کے وکیل کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ مذمت تک نہیں کرتے؟ دیکھیں میں تو اس چیز کی بڑا اوپنلی یہ کہتی ہوں کہ ہماری بار ایسوسیشنز نے سٹینڈ اس ٹائم پہ نہیں لیا جس طرح ان کو لینا چاہیے تھا. ہمارے بڑے بڑے وکیل، چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ ہو، چاہے وہ احسن بون ہو، چاہے کوئی بھی بڑا نام ہو، چاہے وہ حامد خان ہو، ہمیں وکلا اتحاد کے لیے ایٹ لیسٹ وکلا کے جب ایک وکیل کو اٹھایا جا رہا ہے، جب ایک وکیل کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وکلا کی بقا کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہی جاری کر دیں. ایٹ لیسٹ آپ تھوڑی سی جو ہے وہ اپنا ایک فرض سمجھ کے کریں. اگر آپ نے ساتھ نہیں آ کے کھڑے ہونا کیونکہ آپ کا ایک پولیٹیکل نظریہ ڈفرینٹ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو وربلی ہی کر دیں صرف وہ پورا کرنے کے لیے. لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ بالکل خاموش ہیں اس وقت. اور ان لوگوں نے ان پارٹیز نے بھی یہ نہیں کہ انہوں نے برا ٹائم نہیں دیکھا، لیکن جو اب ہو رہا ہے نا وہ بہت زیادہ زیادتی ہے. وہ گھروں کی عزت لوگ خواتین کی محفوظ نہیں ہے، گھروں سے خواتین کو اٹھا کے لے کر جایا جا رہا ہے. چادر چار دیواری کا تقدس پورے طریقے سے پامال ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں علیمہ آپا اور جس طرح ڈاکٹر عظمیٰ کا کوئی سیاست سے تعلق ہے؟ کبھی آپ نے ان کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ کبھی آپ نے ان کو کوئی پریس ٹاک کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ صرف اپنے بھائی سے اڈیالہ جیل ملنے جاتی ہیں اور ڈی چوک پہ موجود تھیں علیمہ آپا کے ساتھ. تو یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ انہوں نے مطلب ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ پوری عوام دیکھ رہی ہے اور یہ عوام معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی.